الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی تمہید زیر درس ہے۔ ہم آیت 28 سے مطالعے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پچھلے ایک جملہ معترضہ تھا جس میں یثرب کے مشرکین کو یہود کے اثرات سے بچنے کی تلقین کی گئی، اور ضمناً اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں اپنے قانون کی وضاحت کر دی۔ یہ سلسلہ کلام جس آیت سے شروع ہوا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اب اسی کی طرف مضمون لوٹ کے آیا۔ چنانچہ میں سے لکھا ہے کہ یہاں سے پھر وہ دعوت سامنے آ گئی ہے جو اعبدوا ربکم سے شروع ہوئی تھی، اپنے پروردگار کی بندگی کرو، انہیں بلا شرکت غیر اللہ پروردگار عالم کی بندگی کی جو دعوت دی گئی تھی اسی پر متفرع کر کے اب یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے منکر کس طرح ہوتے ہو، درا حالے کہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہی مارتا ہے، اس کے بعد زندہ بھی وہی کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم اللہ کے منکر کس طرح ہوتے ہو، یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے لکھا ہے اصل میں کیف تکفرون باللہ کے الفاظ آئے ہیں، ان میں استفہام انکار اور تعجب کے لیے ہے، یعنی یہ جو استفہام کا سوال کرنے کا اسلوب ہوتا ہے یہ کئی پہلوؤں سے آتا ہے، ہماری زبان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ استفہام یا سوال کا جو اسلوب ہے یہ انکار اور تعجب کے لیے ہے۔ ہم بھی بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ کام اب کیسے کر رہے ہیں، تو یہ کیسے کر رہے ہیں یہ کبھی کبھی محض سوال نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر استجاب ہوتا ہے، یا اس چیز کے اوپر ایک تقبیح یا تحسین کا کوئی پہلو ہوتا ہے جس کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال انکار اور تعجب کا مضمون اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ منکر، تو کفر سے مراد خدا کا انکار نہیں بلکہ قیامت کا انکار ہے، یعنی اصل میں نتیجے کے لحاظ سے فعل آ گیا ہے۔ جب وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں تو نتیجے کے طور پر خدا کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ البیان کا نوٹ ہے کہ اس کو خدا کے انکار سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ قیامت کا انکار در حقیقت خدا کی تمام اعلیٰ صفات، قدرت، ربوبیت، علم اور حکمت کا انکار ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قیامت برپا نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ایک کھرنڈرے کا کھیل ہے، یہ پھر یزداں کی تماشا گاہ ہے، پھر یہ رام کی لیلا ہے، پھر اس دنیا کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے، پھر اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سراسر ظلم ہے، وہ سراسر عدوان ہے، پھر اس کے لیے کوئی بنیاد علم و عقل میں فراہم نہیں کی جا سکتی۔ یہ قیامت ہے جس کے تصور کے ساتھ ہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کا حقیقی ظہور ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب کوئی شخص قیامت کا انکار کرتا ہے تو وہ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے بھی تو اس کے ہاں نہ عدل کا کوئی تصور ہے، نہ رحمت کا کوئی تصور ہے، اس نے ایک کھیل کھیلنا تھا، اس کے لیے دنیا بنا ڈالی، اب یہ دنیا ہے، اس میں لوگ آتے ہیں مر جاتے ہیں، کسی پر ظلم ہوتا ہے، کسی پر زیادتی ہوتی ہے، کوئی ساری زندگی ایڑیاں رگڑ کے مر جاتا ہے، کوئی بیماریوں ہی میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی پیدا ہی معذور ہوتا ہے، لہذا ایک کھیل تماشا ہے کہ یہ دنیا میں برپا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں، یہ دنیا تو ایک عارضی دنیا ہے، یہ تو چند برسوں کے لیے وجود میں آئی ہے، اس کے بعد ہمیں اپنے پروردگار کے حضور میں اٹھنا ہے اور اصل زندگی کی ابتدا وہاں سے ہوگی، تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہاں ظلم کیوں ہے، یہاں عدوان کیوں ہے، یہاں لوگوں پر تکلیفیں کیوں آتی ہیں، یہاں وہ مصیبتوں سے دوچار کیوں ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو صبر کے امتحان میں مبتلا کرتے ہیں، کسی کو شکر کے امتحان میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ دونوں ہی امتحان اپنی اپنی جگہ
بڑی قدر و قیمت کے حامل ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے سے وہ اپنی جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ تو اگر آدمی اس کا انکار کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت کا انکار ہوا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک بار تو وہ اس دنیا کو بنا کے بیٹھ گیا ہے، اب دوبارہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ بنا سکے، اس کی ربوبیت کا انکار ہے، یعنی دے رہا ہے، پال رہا ہے، پروردگار ہے، پرورش کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ کر کے اب بس ہر چیز موت کے حوالے ہو جائے گی۔ اس کا علم، یعنی وہ جانتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کس اصول پر چل رہی ہے، اور پھر کیا وہ کانوں میں تیل ڈال کے بیٹھ جائے گا اور کبھی خبر نہیں لے گا کہ مخلوقات کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ یہ تو پھر بالکل خلاف حکمت ہوا۔ چنانچہ علم، حکمت، قدرت، ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار ہو جائے گا اگر قیامت کا انکار کیا جائے، تو در حقیقت یہ خدا کا انکار ہوگا۔ اس کو تعبیر کیا نتیجے کے لحاظ سے۔ جو شخص ان صفات کے بغیر خدا کو مانتا ہے، اس کا ماننا اور نہ ماننا دونوں برابر ہے، یعنی پھر وہ مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہ ماضی کا ایک قصہ ہے کہ تھا کوئی پروردگار، بنا دی اس نے دنیا، اب چل رہی ہے اربوں سال سے، اور جس طرح چل رہی ہے اسی طرح چلتی رہے گی، اور لوگ موت کے حوالے ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر خدا کے ساتھ تعلق کی بھی کوئی بنیاد قائم نہیں ہوتی، اور جب اس کے سامنے جانا نہیں، اس سے ملاقات کرنی نہیں، یہ راز کبھی کھلنا نہیں، ہم نے موت کے حوالے ہو جانا ہے، تو پھر خدا کیا اور خدا کے ماننے کا کیا تصور، پھر معبود کیا اور کسی معبود کی کیا عبادت، سارے ہی رشتے اور تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو خدا کے انکار سے تعبیر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کے منکر کس طرح ہوتے ہو، اور پھر اس کی دلیل دی کہ درا حال ہے کہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہی مارتا ہے، اس کے بعد زندہ بھی وہی کرے گا، یعنی ایک موت کی حالت ہے جو ہم پر پہلے طاری ہے۔ قرآن نے بتایا ہے نا کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہماری اصل شخصیات کو اپنے سامنے کھڑا کیا، ہم سے ربوبیت کا عہد لیا، پوچھا الست بربکم، اور جب سب نے اقرار کیا تو پھر انہیں موت کی نیند سلا دیا گیا، اور وہیں سے ان کو اٹھا کر پھر رحم مادر میں پھونک دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر ہم زندہ ہوتے ہیں، پھر ایک مرتبہ دنیا سے رخصت ہوں گے، پھر موت کے حوالے ہو جائیں گے۔ وہ فرماتا ہے کہ پھر زندہ کروں گا۔ تو یہ سارے مراحل ہیں جس کو اس آیت میں سمیٹ دیا ہے۔ درا حال ہے کہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہی مارتا ہے، اس کے بعد زندہ بھی وہی کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے کہ یہ معاد اور قیامت کے ممکن ہونے کی دلیل ہے، یعنی یہ جو فرمایا کہ مردہ تھے، زندہ کیا، پھر ماروں گا، پھر زندہ کروں گا، تو اس کے اندر گویا ایک استدلال ہے جو لپٹا ہوا ہے۔ یہ معاد اور قیامت کے ممکن ہونے کی دلیل ہے، یعنی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اس طرح گویا مردہ سے زندہ کیا ہے، وہ مرنے کے بعد دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے کیوں قاصر رہ جائے گا؟ پہلی تخلیق کو مان لینے کے بعد جو شخص دوسری کا انکار کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل ہی بے عقلی کی بات کرتا ہے۔ اگر اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس پر بحث کر لے، اگر ہے اور وہ یہ مانتا ہے کہ اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، تو پھر بنایا ہے تو یہ مستبد کیوں ہو؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ وہ جب چاہے گا مردوں کو اٹھا کر کھڑا کرے گا، اور اس زمین کو ایک نئی زمین میں، اس آسمان کو ایک نئے آسمان میں بدل دے گا، اور اپنی جنت آباد کر لے گا۔ تو یہ اس کی دلیل دی ہے، گویا امکان کی دلیل ہے کہ یہ ممکن ہے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ جب وہ پہلے مردہ سے زندہ کر چکا ہے تو پھر ایک مرتبہ وہ دوبارہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کرے گا، اس میں کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کی سب چیزیں پیدا کی۔ اب ایک دوسرے پہلو کو نمایاں کیا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کی سب چیزیں پیدا کیں، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور 7 آسمان استوار کر دیے، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہ اب جو دوسری دلیل ہے، یہ قیامت کے ضروری ہونے کی دلیل ہے۔ میں نے لکھا ہے یہاں سے پیرے کے آخر تک اب قیامت کے ضروری ہونے کی دلیل بیان ہوئی ہے۔ یہ کیا دلیل ہے؟ یعنی جس پروردگار کی قدرت، ربوبیت اور علم و حکمت کی گواہی یہ آسمان و زمین دے رہے ہیں، جس گوشے سے، جس پہلو سے، جس انداز سے، جس طریقے سے بھی دنیا کو دیکھیے، اس کائنات کو دیکھیے، ہر جگہ سے خدا کی قدرت، ربوبیت اور علم و حکمت کی گواہی ملتی ہے۔
کس طرح ممکن ہے کہ وہ تمہیں پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دے؟ یعنی اس سے سوال اٹھایا ہے، اس سے استدلال قائم کیا ہے کہ جب وہ ایسے علم و حکمت کا مالک ہے، جب اس نے ربوبیت کا یہ اہتمام کیا ہے، جب اس شان کے ساتھ تمہاری تخلیق کی ہے، جب اس کی قدرت اس طریقے سے اتنے گوناگون پہلوؤں سے ظاہر ہوئی ہے، تو اس طرح کے پروردگار کے بارے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دے اور تمہارے نیک و بد میں کوئی امتیاز نہ کرے؟ یعنی جو ظلم ہوتا رہے، اچھے اور برے سب برابر ہو جائیں، سب ایک دن مٹی میں مل جائیں، تو یہ کیا چیز ہوئی؟ اس سے استدلال قائم کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ لہٰذا قیامت اٹل ہے اور وہ ہر حال میں ہو کر رہے گی۔ تو پہلے اس کے ممکن ہونے کی دلیل دی، اس کے بعد چند لفظوں میں اس کے ضروری ہونے کو بھی بیان کر دیا۔ یعنی ایک چیز ممکن ہے، جب یہ کہا کہ میں نے تم کو مردہ سے زندہ کیا ہے، دوبارہ بھی زندہ کر ڈالوں گا، پھر اٹھا کھڑا کروں گا، پھر جی اٹھو گے، تو یہ گویا امکان کی دلیل تھی کہ جب پہلا کام میں نے کیا تو ناممکن کیوں ہے، دوسرا بھی کروں گا۔ اور پھر یہ بتایا کہ یہ ضروری کیوں ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ میری ربوبیت کا تقاضا ہے، یہ میرے علم کا تقاضا ہے، یہ میری حکمت کا تقاضا ہے۔ اگر میں اس کائنات کا پروردگار ہوں اور یہ میری صفات ہیں، تو ان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس کائنات کو ختم ہونا چاہیے اور وہ قیامت برپا ہونی چاہیے جس سے اصل زندگی کی ابتدا ہو۔ اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ثم استوى الی السماء، یعنی پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور اس نے 7 آسمان استوار کر دیے۔ ان پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، ان میں استوا کے معنی سیدھے کھڑے ہونے کے، ایک لفظ استعمال ہوا ہے ثم استوى، تو ظاہر ہے کہ اس میں جو استوا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا، اور الہ کے ساتھ اس کا صلہ دلالت کرتا ہے کہ یہ توجہ کرنے کے مفہوم پر متضمن ہے۔ یہ اسلوب کئی مرتبہ واضح کیا جا چکا کہ جو صلہ ہے وہ اگر لفظ سے مناسبت نہیں رکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ تضمین ہو گئی ہے، کوئی اور مضمون اس کے اندر مضمر ہے جس کے لیے وہ صلہ لایا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی عربی کا خاص اسلوب ہے۔ 7 سماوات اس جملے میں ضمیر منصوب سے حال واقع ہوا ہے، یہ آسمان کی استواری کے لیے اللہ تعالیٰ کے متوجہ ہونے کی تصویر ہے جسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ یوں سمجھیے کہ جب تخلیق کیا ہے، جب یہ صورت دی ہے، جب یہ کائنات وجود پذیر کی ہے، تو جس توجہ اور جس اہتمام کے ساتھ یہ سب کام کیا ہے اس کی ایک تصویر کھینچنا مقصود ہے۔ جس طرح کہ ایک مصور پورے انہماک اور اشتغال کے ساتھ ایک تصویر بناتا ہے، اس کی ایک چیز ہے جس کو نمایاں کرنا مقصود ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نیچے اترے، بیٹھے اور پھر کھڑے ہوئے، یعنی یہ در حقیقت اس تصویر کو بیان کرنے کے لیے تعبیریں اختیار کی گئی ہیں، نہ کہ اس کو اس طرح محمول کرنا چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے جسم کا کوئی تصور قائم کر کے ہم ان الفاظ کا کچھ مدعا طے کرنے کی کوشش کریں، یہ مقصود نہیں ہے۔ 7 سماوات یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اطلاع ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ ہم جس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ پوری کائنات جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ اصل میں سمائے دنیا ہے، یہ قریبی آسمان ہے، قریبی کائنات ہے، قریبی عالم ہے، یہ ایک سما ہے۔ ایسی اور 6 کائناتیں، اس طرح کے 6 اور سما ہیں، چنانچہ یہ بتا دیا ہے کہ اس پر قیاس کر لو کہ اس کائنات کی وسعتیں کیا ہیں، اور یہ سب اس نے استوار کر دیے۔ یہاں سے ایک اور مضمون اٹھایا ہے، یعنی یہ کہا تھا نا کہ کیف تکفرون باللہ، یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں۔ اب یہ کہا ہے کہ منکر ہونے کے پیچھے ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی سمجھ میں وہ اسکیم نہیں آ رہی جس پر دنیا بنی ہے، تو انہیں وہ اسکیم سمجھاؤ، یہ مدعا ہے۔ یعنی آپ آگے کی بات کو، یہ جو قرآن مجید میں اس طرح کا اسلوب آتا نا، وعظ، یاد کرو یا یاد دلاؤ، دونوں پہلوؤں سے آپ اس سے پہلے جو فعل محذوف ہوتا ہے اس کو کھول سکتے ہیں۔ یہ موقع کلام کے لحاظ سے دیکھ لینا چاہیے، تو اس کو سامنے رکھ کے اور پیچھے کے مضمون کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو میں نے جس پہلو سے اس کو لیا ہے وہ واضح ہو جائے گا، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس میں میرے اور استاذ امام کے رجحان میں بہت فرق ہے۔ چنانچہ اس چیز کو اس کیف تکفرون باللہ سے مربوط کرنے کے لیے میں نے یہ جملہ لکھا ہے، ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں۔ یعنی مدعا یہ ہے
کہ کیف تکفرون باللہ سے اس کی دلیل آ گئی تھی آگے، اسی سے بات کو آگے بڑھا دیا ہے۔ ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں، اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کو سمجھنے کے لیے واقعہ انہیں سناؤ۔ آگے ایک واقعہ بیان ہوا ہے، تو واقعہ انہیں سناؤ یہ فعل ہے جو اس سے پہلے، یہ معلوم ہے کہ اس ایک ظرف ہے جس سے پہلے ایک فعل ہونا چاہیے لازماً، یا وہ پیچھے کے کلام میں موجود ہوگا یا مقدر ہو جائے گا عربیت کے طریقے کے اوپر۔ تو یہاں کیا ہے، وہ واقعہ انہیں سناؤ۔ کیوں سناؤ واقعہ؟ وہ اسکیم ان کی سمجھ میں آ جائے جس پر یہ دنیا بنی ہے، یعنی اگر فلسفے کی سطح کے اوپر کوئی اشکال ہے تو وہ رفع ہو جائے۔ تو اسکیم آگے بیان کی ہے اور اس کے لیے یہ واقعہ سنایا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، یعنی وہ واقعہ انہیں سناؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے زمین میں اقتدار دیا جائے گا، جسے زمین میں بادشاہی دی جائے گی۔ یہ جو لفظ خلیفہ ہے اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے۔ یہاں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں، ایک یہ کہ پہلی مرتبہ اس سورہ میں ملائکہ کا ذکر آیا ہے، اور دوسرے یہ لفظ خلیفہ۔ ملائکہ پر جو نوٹ میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں لفظ الملائکہ استعمال ہوا ہے، یہ ملک کی جمع ہے جس کے معنی پیغامبر کے ہیں، یعنی یہ جو لفظ ہے فرشتے کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ ملک یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پیغامبر۔ اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ان آیات میں ان کے ساتھ نقل ہوا ہے اس سے واضح ہے کہ یہ محض قوتیں نہیں ہیں جنہیں الملائکہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، بلکہ نہایت پاکیزہ صفات کی حامل ایک مستقل مخلوق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف کرایا ہے کہ جس طرح انسان اس کی مخلوق ہے اسی طریقے سے ملائکہ بھی اس کی مخلوق ہے۔ اور اگر محض تفہیم مدعا کے لیے عرض کر رہا ہوں، مادے کی ان صورتوں سے ہم واقف ہیں، ان پر قیاس کریں اور جنات کی تخلیق کے بارے میں جو معلومات دی گئی ہیں اسی پر قیاس کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مادہ جب ٹھوس شکل میں ہوتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جسم بنایا ہے۔ اصل شخصیت تو وہ ہے جو اندر ودیت کر دی گئی ہے، اور وہ ایک غیر مرئی انویزیبل شخصیت ہے، لیکن ہمارا مادہ تخلیق کیا ہے؟ وہ یہ ٹھوس صورت ہے، یعنی جس وقت مادہ مختلف اجزاء اور عناصر میں ڈھل جاتا ہے تو انہی کی ترکیب سے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ بنا کے جیتا جاگتے انسان کی صورت میں دنیا میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہم کو بتا دیا ہے کہ جو اس کی انرجی کی فارم ہے، یعنی جب وہ آتش کی صورت میں ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت اسی صورت میں اس کو بیان کیا جا سکتا تھا، تو اس سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور انرجی کی فارم میں وہ غیر مرئی ہو گیا ہے، انویزیبل ہو گیا ہے۔ یہی صورت جو ہے وہ نور کی صورت میں بھی ہے، لائٹ کی صورت میں بھی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہم اپنے مشاہدے میں لاتے ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تخلیق کی نوعیت وہ ہے، اور ان میں جو الروح کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کچھ اس طرح کی صورتحال بنی ہے کہ ان کا ایک وجود تو ہے، لیکن وہ جو وجود ہے وہ بالکل اسی پیور صورت میں ہے جیسے کہ غیر مرئی طور پر روح یا اللہ کا امر ودیت کیا جاتا ہے، جو اصل تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ اس کی حقیقت ظاہر ہے کہ امور متشابہات میں سے ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح کی مخلوق ہے، ذی شعور ذی ارادہ مخلوق، جس طرح کے انسان ہیں، جس طرح کے جنات ہیں۔ اور ملائکہ اپنے اندر بڑی لطافت رکھتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پاکیزہ صفات کی حامل مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ حضوری میں رہتے ہیں، کبھی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اسی کو میں نے اس سے ادا کیا ہے، بلکہ نہایت پاکیزہ صفات کی حامل ایک مستقل مخلوق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ ملائکہ کے بارے میں جان لینا چاہیے۔ اس تنبیہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ انسان اپنے محدود علم کی بنیاد پر بعض اوقات ان چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے جو اس کی گرفت میں نہیں آتی۔ اگر ہم اپنے وجود کے قائل ہیں اور دنیا کے اندر ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مادی مخلوقات کے قائل ہیں، حشرات الارض سے لے کر پرندوں اور جانوروں سب کو دیکھ لیجئے،
تو یہ کوئی ایسی مستبد بات نہیں ہے کہ دو غیر مرئی مخلوقات بھی موجود ہوں، اور جس طرح کہ بتایا گیا کہ ان میں سے ایک آگ سے ہو اور ایک ٹور سے ہو، یہ کوئی استباد کی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز خلیفہ، اصل میں لفظ خلیفہ استعمال ہوا ہے سورہ صاد، یہ 38ویں سورہ ہے کی آیت 26 سے واضح ہے کہ یہ جس طرح نائب اور جانشین کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح نیابت اور جانشینی کے مفہوم سے مجرد ہو کر محض صاحب اقتدار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ میں یہ مسئلہ ہوا کہ لوگوں نے جب تتبع کیا اور عربی زبان میں اس کے معنی متعین کرنا چاہے تو وہ جانشین اور نائب کے معنی کے نظائر تک پہنچے، اور انہوں نے یہ معنی تو ثبت کر دیے، لغات میں بھی ثبت ہو گئے، مفسرین نے بھی لے لیے۔ چنانچہ جب نائب اور جانشین کے معنی ہو گئے تو لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اسی میں اس کو سمجھے۔ اب جانشین کو اگر دیکھیے تو پھر اس سے پہلے کوئی مخلوق ہونی چاہیے، تو یہ خیال کیا گیا کہ اس سے پہلے جنات موجود تھے، اسی زمین پر تھے، اب بھی اسی زمین پر ہیں، تو انسان نے ان کی جگہ لی ہے۔ لیکن یہ بات اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ جنات اس زمین پر اب بھی موجود ہیں، ابلیس اور اس کی ذریت اب بھی مقابلے میں کھڑی ہے، ان کے ساتھ اب بھی خطاب کیا جاتا ہے، ان کی طرف بھی پیغمبر آتے ہیں، وہ ہمارے پیغمبروں کی دعوت بھی سنتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہم کو بتا دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اوپر کچھ اہتمام دیکھا تو انہوں نے یہ تلاش کرنا شروع کیا کہ دنیا والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، تو وہ وہاں پہنچ گئے جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیش کر رہے تھے، پھر انہوں نے قرآن سنا، اور قرآن سننے کے بعد اپنی قوم کو جا کر اس کی دعوت دی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان ان کا جانشین تو ہو نہیں سکتا، وہ اب بھی موجود ہے اور اسی طریقے سے امتحان میں ہے۔ اور جس طرح کہ سورہ جن میں دیکھ لیجئے آپ، انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کے اندر بھی نافرمان ہیں، ان کے اندر بھی فرما بردار ہیں، ان میں یہ سارے کے سارے اعتقادی مسائل بھی اسی طرح سے زیر بحث آتے ہیں، وہاں بھی شرک کے بہت سے پہلو ہیں۔ اور انہوں نے جب اس دعوت کو سنا ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس شان کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا ہے تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں۔ چنانچہ جانشین کے معنی تو ہو نہیں سکتے، یعنی جنات کے جانشین کے۔ تو پھر یہ خیال کیا گیا کہ اللہ نے گویا اس کو نائب بنا دیا ہے۔ یہ محض منطق اور قیاس تھا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ کا نہ کوئی نائب ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی تصور ہے۔ اس سے پہلے تو ہمارے اسلاف اس کے اوپر بہت شدید تنقید کرتے رہے۔ تو یہاں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ سورہ صاد کی جس آیت کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بالکل معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اس میں یہ کہا گیا کہ داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خلیفہ بنایا ہے تو وہاں کسی کے جانشین ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ آگے جو اس کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اب عدل کے ساتھ حکومت کرو۔ تو صاف واضح ہو گیا کہ لفظ میں تجرید ہوئی ہے۔ تجرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ کثرت استعمال سے مختلف مراحل سے گزرا اور معنی کا کوئی ایک پہلو پیچھے رہ گیا۔ تو جانشینی کیا ہوتی ہے؟ یعنی جب کسی کو کسی کا جانشین بنایا جاتا ہے تو گویا وہ اس کے مال، اس کی دولت، اس کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ وہ پیچھے سے جو جانشینی کا پہلو تھا کہ کوئی موجود ہو، وہ لفظ کے اندر سے نکل گیا۔ میں تو اس نتیجے کے اوپر برسوں پہلے پہنچ گیا تھا، چنانچہ اگر آپ نے اشراق دیکھا ہے تو اس میں بہت پہلے میں نے ایک نوٹ لکھا تھا اور اس میں یہ بتا دیا تھا۔ بعد میں جب امام حمید الدین فرائی کی اس تفسیر سورہ بقرہ چھپ کر آئی تو مجھے بڑا اطمینان ہوا کہ انہوں نے یہی بات بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں لکھی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ لفظ میں تجرید ہوئی ہے، یہ محض صاحب اقتدار کے معنی میں یہاں پر، یعنی یہ جانشین کے معنی میں بھی آتا ہے، اس کو نیابت کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بہرحال یہاں تجرید کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور بالکل اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس مفہوم میں یہ سورہ صاد کی آیت 26 میں بیان ہوا ہے۔ اصل میں لفظ خلیفہ استعمال ہوا ہے، سورہ صاد کی آیت 26 سے واضح ہے کہ یہ جس طرح نائب اور جانشین کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح نیابت اور جانشینی کے مفہوم سے مجرد ہو کر محض صاحب اقتدار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے اسی لحاظ سے اس کا ترجمہ بادشاہ کیا ہے۔ انسان کو صرف ارادہ و اختیار نہیں دیا گیا، زمین کی بادشاہی دے دی گئی ہے، جو تصرف چاہے کرے، یہ ساری قوتیں زمین کی، سب وسائل زمین کے اس کے دست قدرت میں دے دیے گئے ہیں۔ وہ زمین کے اوپر جس طرح کے ذوالقرنین کے بارے میں بیان ہوا ہے
کہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو ثواب کا راستہ اختیار کرے، اس اختیار اور اس اقتدار کے ساتھ وہ زمین پر بادشاہی کر رہا ہے بحیثیت مجموعی۔ یہ انسان کا ذکر ہو رہا ہے۔ لفظ کے اس طرح اپنی معنی کے کسی پہلو سے مجرد ہو کر آنے کی مثالیں عربی زبان میں اور بھی ہیں۔ ایک بڑی ہی صاف اور سیدھی مثال میراث کا لفظ ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ للہ میراث السماوات والارض، تو میراث تو اصل میں کسی کا ترکہ ہوتا ہے، زمین و آسمان اللہ کی میراث ہے، تو اس میں بھی بالکل یہی تجرید ہوئی ہے، یعنی ترکہ ہونے کا مفہوم ختم ہو گیا ہے، اور چونکہ ترکہ دوسرے کی ملکیت میں آ جاتا ہے تو ملکیت کے مفہوم میں لفظ استعمال ہو گیا۔ تو یہ اس لفظ کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد پھر آگے کی بات سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے زمین کی بادشاہی دی جائے گی۔ یہ فرشتوں سے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں نے فرشتوں سے یہ کہا، انہوں نے عرض کیا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یعنی فرشتوں نے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ مؤدبانہ اعتراض کے انداز میں یہ بات کہی کہ کیا آپ ایک ایسی مخلوق بنانے کا ارادہ کر رہے ہیں؟ کیسے معلوم ہوا فرشتوں کو؟ اس پر میں نے لکھا ہے فرشتوں نے انسان کے بارے میں اس اندیشے کا اظہار لفظ خلیفہ کی بنا پر کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ میں آدم و حوا کو بنانے والا ہوں، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، یہ کہا تھا میں زمین کا بادشاہ بنانے والا ہوں۔ تو جب صاحب اقتدار یا بادشاہ کے لیے انہوں نے یہ لفظ سنا تو انہوں نے محسوس کیا کہ جب ایک صاحب اختیار مخلوق کو زمین کی بادشاہی دی جائے گی، یعنی ارادہ و اختیار دینے کے بعد اگر نگرانی ہوتی جیسے فرشتوں کی ہوتی ہے تو پھر کسی فساد کا اندیشہ نہیں تھا، لیکن جب زمین کی بادشاہی دے دی جائے گی، اسے مختار بنا کر زمین پر بھیج دیا جائے گا، تو فرشتوں نے اس سے نتیجہ نکالا یہ کہ تو اقتدار پا کر وہ بہکے گی، اور اس بہکنے کا نتیجہ لازماً خون ریزی اور فساد کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ یعنی جب انہوں نے یہ جان لیا تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ جھگڑا اور فساد یہ سب کچھ ہوگا، اس لیے کہ اقتدار پا کر بھی کوئی فرما برداری پر قائم رہے یہ آسان نہیں ہے۔ وہ چونکہ خود بھی ارادہ و اختیار کے حامل ہیں، ایک ذی شعور مخلوق ہے، ان کو یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی، تو انہوں نے اس بنیاد پر یہ سوال کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، اور ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جملہ بھی بہت معنی خیز ہے، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، یہ عبادت کی تعبیر ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی فرشتوں نے کیا کہا، آپ کے سامنے سرفگندہ ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، اور اپنے علم و عمل میں آپ کی شان الوہیت سے منافی صفات سے آپ کو پاک قرار دیتے اور ان صفات سے متصف قرار دیتے ہیں جن کی بنا پر آپ سزاوار حمد و شکر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہم صحیح شعور رکھتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو اس کی اعلیٰ صفات کے منافی ہو، اور ہم ان صفات کو مانتے ہیں کہ جن صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہونی چاہیے، اس کا شکر ہونا چاہیے۔ گویا اپنے تصور الوہیت کو انہوں نے بیان کر دیا ان لفظوں میں کہ ہم تو آپ کی حمد کرتے، ہم تو آپ کی تقدیس کرتے، ہم تو سرفگندہ ہیں، آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پیش نظر کیا تھا؟ مدعا یہ تھا کہ زمین کا نظم و نسق پہلے کی طرح ہمارے ہی ہاتھ میں کیوں نہ رہے۔ یعنی آپ زمین کا نظم و نسق ایک ایسی مخلوق کو دے رہے ہیں کہ جس کو آپ زمین میں ڈال دیں گے اور پھر ارادہ و اختیار ہی نہیں، اس کے ساتھ بادشاہی بھی دے دیں گے۔ ہم تو براہ راست نگرانی میں ہیں، تو یہ زمین کا نظم و نسق ہمارے ہی ہاتھ میں کیوں نہ رہے، آپ یہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا بڑے ادب کے ساتھ، اور اس طرح بات بیان کی ہے کہ وہ اعتراض کا پہلو یا کوئی سوء ادب نہ پیدا ہونے پائے۔ اس میں کسی مخلوق کو اقتدار دے کر اسے فتنہ و فساد کے حوالے کیوں کیا جائے؟ یعنی یہ کائنات آپ کی، یہ زمین آپ کی، اس کے اندر اگر آپ نے یہ سب کچھ پیدا کر دیا ہے تو آپ ایک ایسی مخلوق کو کیوں وجود بخش رہے ہیں کہ جو فساد پیدا کر دے گی؟ فرشتوں کی بات سے یہ مدعا اگرچہ واضح ہے، لیکن ادب کے تقاضے سے وہ اسے زبان پر نہیں لائے۔ یعنی گویا انہوں نے یہ بات کھل کر نہیں کہی، یہ دو جملے بیان کر دیے۔ یعنی آپ کیا ایسی ایک مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد پیدا کرے گی اور خون بہائے گی،
اور ہم تو آپ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. تو ہر صاحب ذوق سمجھ سکتا ہے کہ کہنا کیا پیش نظر ہے کہ اس کا نظم و نسق ہمارے ہی ہاتھ میں رہنے دیجئے، یہی بہتر ہے. اب اس کے بعد آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ میری اسکیم کے سارے پہلوؤں پر تمہاری نظر نہیں ہے. یہ جو فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو مطلب یہ ہے کہ میری اسکیم کے سارے پہلوؤں پر تمہاری نظر نہیں ہے. یہ جب واضح ہو جائیں گے تو تمہارا اشکال بھی ختم ہو جائے گا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنی اسکیم کو واضح کریں گے، یعنی ان کو مطمئن کریں گے. اور یہ دیکھیے کیا عنایت ہے، کیا کرم نوازی. ایک مخلوق ہے، بنائی ہے، ذی ارادہ ہے، ذی شعور ہے، معاملات کو چلا رہی ہے، یعنی بڑی غیر معمولی مخلوق ہے. اس نے ایک سوال اٹھا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مطمئن کیا ہے، ان کے سامنے پوری بات کھولی ہے، اپنی اسکیم کا وہ پہلو واضح کیا ہے کہ جس سے وہ مطمئن ہو جائیں. تو اس کی تمہید یہاں سے باندھی کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب کیا کیا؟ وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب نام سکھا دیے. سب نام سکھا دیے یعنی اپنی ذریت سے متعارف کرا دیا. آدم کی جو اولاد ہے اس کے اندر بعض غیر معمولی شخصیات سے تعارف کرا دیا، نام سکھا دیے، نام بتا دیے. نام بتاؤ آپ کا اسم گرامی جیسے ہم بولتے ہیں، تو یہ اصل میں تعارف کرانے یا کسی چیز کو دوسرے کی پہچان کروانے کے لیے ایک عام اسلوب ہے جو اختیار کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب نام سکھا دیے. اصل الفاظ ہیں علم آدم الاسماء کلھا. ان میں اسماء پر الف لام عہد کا ہے، یعنی اس میں جو نام کا لفظ آیا ہے تو عربی زبان میں الاسماء ہے، الاسماء پر ایک الف لام ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے انگریزی میں دی ہوتا ہے، تو یہ عہد کا ہے. اور مراد اس سے آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے بالخصوص ان لوگوں کے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ اختیارات پا کر خود بھی ان کا حق ادا کریں گے اور دوسروں کو بھی ان کا حق ادا کرنے کی ترغیب دیں گے. یعنی اس دنیا کے اندر سرکشی اختیار کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن آدم کی اولاد میں ایسے بھی ہوں گے، ایسی جلیل القدر ہستیاں بھی ہوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ سے اختیارات پائیں گے، انہیں بھی ارادہ اور اختیار دیا جائے گا، لیکن وہ اس کو ٹھیک استعمال کریں گے، ان کا حق ادا کریں گے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں گے، یہاں تک کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بارہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے. ایسے غیر معمولی لوگ ہوں گے آدم کی اولاد میں سے، یعنی اولاد آدم میں سے انبیاء اور رسل، اللہ کے پیغمبر، مجددین، جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو زندہ کرنے کے لیے تگودو کی، مصلحین، جو انسانوں کے سامنے معروف کی وضاحت کے لیے آئے، ان کو منکر سے روکنے کے لیے آئے، ان کے سامنے اللہ کی اسکیم کو واضح کرتے رہے، اور شہداء و صدیقین، حق کی صداقت کی گواہی دینے والے اور اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینے والے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام سکھا دیے، یعنی آدم کو تعارف کرا دیا. یہ غالباً اسی موقع پر ہوا جس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس موقع کے اوپر خود ایک مکالمہ کیا، لست بربکم، اور جس کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں. اسی موقع پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بڑی ہستیاں تھیں ان سے تعارف کرایا آدم علیہ السلام کا. گویا باپ سے ان کی اولاد کے جلیل القدر لوگوں کا، انبیاء کا، رسولوں کا، مجددین کا، مصلحین کا، شہداء اور صدیقین کا تعارف کرایا گیا. یہ تعارف کرایا اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان ہستیوں کو جن کے نام سکھائے تھے فرشتوں کے سامنے پیش کیا. پھر فرمایا، یعنی فرشتوں سے کہا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. یا ایسے ہی ہے کہ ان کو دیکھو اور بتاؤ کیا یہ فی الواقع فساد کرنے والے ہیں، یہ زمین پر خون بہانے والے ہیں؟ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو تو یہ بتاؤ. ان کے اوپر بھی کچھ نوٹ ہیں، میں نے لکھا ہے کہ نام بتاؤ یعنی تعارف کراؤ. یہ عربی زبان میں قدیم زبانوں میں عام اسلوب ہے، ہمارے ہاں بھی ہے. جب ہم تعارف کے لیے کسی آدمی کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ذرا اپنا اسم گرامی بتائیے، آپ کا اسم گرامی. تو یہ بالکل وہی اسلوب ہے
اس مفہوم کے لیے یہ اسلوب ہماری زبان میں بھی معروف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جب کہا کہ نام بتاؤ فرشتوں کو، تو مطلب یہ تھا کہ ذرا تعارف کراؤ، بتاؤ یہ کیا لوگ ہیں، کیا رائے ہے تمہاری ان کے بارے میں۔ کسی بات کو جب ہم واضح کرنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ پھر بتائیے آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، یعنی یہ مصلحین، یہ انبیاء اور رسل، ظاہر ہے کہ اس طریقے سے ممثل کر کے دکھایا گیا ہوگا کہ ان کی شخصیت پوری طرح سامنے آ گئی ہوگی۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو، ظاہر ہے کہ وہ جو ان کا نقطہ نظر ہے اسی کے پہلو سے ہے، تو اس کو میں نے کھول دیا، یعنی اپنے اس خیال میں کہ اولاد آدم کو زمین کا اقتدار دیا گیا تو وہ اس میں فساد برپا کر دے گی، یہ جو خیال ظاہر کیا تھا اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا، انہوں نے عرض کیا آپ کی ذات ہر عیب سے منزہ ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے بتایا ہے، علیم و حکیم تو اصل میں آپ ہی ہیں۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، آیت کی ابتدا میں لفظ سبحانہ کا آیا ہے، عربی زبان میں یہ کئی مواقع پر آتا ہے۔ یہاں مدعا یہ ہے کہ پروردگار آپ کی شان اس سے بلند ہے کہ آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی ہو۔ ہم نے اپنا جو شبہ ظاہر کیا ہے وہ محض ہمارے علم کی کمی کا نتیجہ ہے، ہمارا علم محدود ہے، علم و حکمت کا اصلی خزانہ تو آپ ہی کے پاس ہے۔ ایک جملے میں یہ سارا مضمون انہوں نے ادا کر دیا ہے اور نہایت ادب کے ساتھ اپنی معذرت پیش کر دی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہر چیز کو جانتے ہیں، بس جو اشکال تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ان آیات کا اب سارا ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، لوگو تم اللہ کے منکر کس طرح ہوتے ہو، درا حال ہے کہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہی مارتا ہے، اس کے بعد زندہ بھی وہی کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کی سب چیزیں پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان استوار کر دیے، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں، اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ انہیں سناؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے زمین کی بادشاہی دی جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، اور ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور انہیں سمجھانے کے لیے آدم کو سب نام سکھا دیے، پھر جن کے نام سکھائے ان ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ پھر فرمایا مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ انہوں نے عرض کیا آپ کی ذات ہر عیب سے منزہ ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے بتایا ہے، علیم و حکیم تو اصل میں آپ ہی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔